بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج متن الکافی کا سبق نمبر 7 پڑھنے ہم جا رہے ہیں۔ ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھا تھا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے الباب الاول کو زحاف اور علل کے القاب کے بارے میں لایا ہے۔ اس میں زحاف کی تعریف اور اس کی اقسام ماقبل میں گزر چکی ہیں۔ آج کے سبق میں ہم علت اور اس کی اقسام سمجھنے کی اور پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ علت کی ایک تعریف ہم نے ماقبل میں بتائی تھی اجمالاً، اب تفصیلاً اس کی تعریف بتاتے ہیں کہ اسباب و اوتاد میں تبدیلی اگر کسی ایک مصرے کے آخر میں علت ہو تو لازم ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے سبب ہو چاہے وتد ہو، پھر یہ عام ہے، سبب خفیف بھی ہو سکتا ہے، ثقیل بھی ہو سکتا ہے، وتد مجموع بھی ہو سکتا ہے، مفروق بھی ہو سکتا ہے۔ ان میں تبدیلی، کوئی بھی تبدیلی، یعنی تبدیلی کمی کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، تبدیلی زیادتی کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، یعنی کسی حرف کو ہم حذف کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، کسی حرف کا ہم اضافہ کر سکتے ہیں، کسی حرکت کا اضافہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو سبب کے اندر یا وتد کے اندر جو کمی اور زیادتی ہیں، اسی کو علت کہتے ہیں۔ فرق اس میں اور زحاف میں یہ ہے کہ اگر کسی ایک مصرے کے آخر میں علت پائی گئی تو شعر کے دوسرے مصرے میں بھی علت کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو یہ علت کی تعریف ہوئی۔ اب جیسے ہم نے بتایا کہ علت میں بعض اوقات کچھ چیزوں کو کم کر دیا جاتا ہے، بعض اوقات کچھ چیزوں کو زیادہ کیا جاتا ہے۔ تو کتنی صورتوں میں ہم حروف کو یا حرکات کو کم کرتے ہیں یا کتنی صورتوں میں ہم حروف یا حرکات کو زیادہ کرتے ہیں؟ تو کمی کی صورت کے اندر اس کی 9 اقسام ہیں، جبکہ زیادتی کی صورت کے اندر اس کی 3 اقسام ہیں۔ آئیے ہم اقسام دیکھتے ہیں۔ بصورت کمی اس کی 9 اقسام ہیں۔ پہلی قسم میں وزن کے آخر سے سبب خفیف کو ختم کرنا، اس کو حذف کہتے ہیں۔ جیسے فعول کو فعول پڑھنا۔ اب یہ فعول ہے تو فعول میں یہ آخر میں جو لن ہے جو کہ سبب خفیف ہے، یعنی پہلا متحرک دوسرا ساکن، اس سبب خفیف کو ہم ختم کر لیں تو یہی فعول صرف فعول رہ جائے گا، اور اس قسم کو حذف کہتے ہیں اور یہ علت ہے۔ اب دوسری قسم ہے عصب اور حذف اور عصب دونوں ہو تو اس کو قطف کہتے ہیں، قط، جیسے مفاعلتن کو مفاعل پڑھنا۔ اب حذف تو یہ ہم نے ابھی پڑھ لیا کہ حذف اس کو کہتے ہیں کہ سبب خفیف جو آخر میں اس کو حذف کرنا۔ تو اب مفاعلتن میں جو تن ہے، ہم نے اس تن کو حذف کر دیا تو مفاعل رہ گیا۔ اور پھر عصب بھی ہو، اور عصب ماقبل میں پڑھ کر آئے ہم کہ عصب اس کو کہتے ہیں کہ 5ویں متحرک کو ساکن کرنا، تو یہ مفاعل بن گیا، مفاعلتن مفاعل بن گیا۔ تیسری قسم میں وتد مجموع کے ساکن کو حذف کر کے ماقبل متحرک کو ساکن کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کو قطع کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ جیسے فاعلن ہے تو اس میں علن یہ وتد ہے اور وتد مجموع ہے، تو علن کا جو نون ہے ہم نے اس کو حذف کر دیا، تو حذف کرنے کے بعد یہ جو لام ہے یہ متحرک ہو گیا، تو ماقبل متحرک کو ساکن کرنا تو فاعلن کو فاعل پڑھنا۔ اسی طریقے سے حذف اور قطع دونوں ہو تو بطر اس کو کہتے ہیں، جیسے فعولن کو فا پڑھنا۔ حذف تو ماقبل میں اوپر پڑھ لیا کہ سبب خفیف کو ختم کرنا، تو یہاں فعول میں لن سبب خفیف اس کو ہم نے ختم کر دیا، اور اس کے بعد قطع ہم نے قطع کر دیا، قطع میں حذف کر کے ماقبل اس کو ساکن کرنا ہوتا ہے تو فعول کو فا پڑھنا۔ اسی ترتیب سے آگے یہ 9 اقسام ہے۔ سبب خفیف کے ساکن کو حذف کر کے ماقبل متحرک کو ساکن کرنا، اس کو قصر کہتے ہیں، جسے فعول کو فعول پڑھنا۔ پورے وتد مجموع کو حذف کرنا، اس کو حذف کہتے ہیں۔ فاعلن کو فاعل پڑھنا، پورے وتد مجموع یعنی علن کو حذف کر دیا، پیچھے فا بچ گیا۔
پورے وطد مفروق کو حذف کرنا اس کو سلم کہتے ہیں. جیسے مفعولات کو مفعول پڑھنا، پورے وطد لات، یہ پورا وطد مفروق ہے، یہ پہلا متحرک آخری متحرک بیچ میں ساکن ہے، تو اس پورے وطد مفروق کو حذف کر دے تو مفعولات کو ہم مفعول پڑھیں گے. ساتویں متحرک کو ساکن کرنا اس کو وقف کہتے ہیں. جیسے مفعولات کو مفعولات پڑھنا، یعنی ساتواں جو تا متحرک ہے اس کو ہم نے ساکن کرنا ہے. ساتویں متحرک کو حذف کرنا کشف کہتے ہیں. جیسے فعولات میں جو تا ساتواں متحرک ہے، اس تا کو حذف کر دے تو فعولا پڑھنا. تو اس ترتیب سے یہ علت کی بصورت کمی کی 9 قسمیں ہیں. یعنی ان 9 صورتوں میں سے اگر کوئی صورت پائی گی تو یہ علت کی اقسام شمار ہوگی. اسی طریقے سے بصورت زیادتی بھی اس کی اقسام ہیں. بصورت زیادتی اس کی 3 اقسام ہیں. وطد مجموع کے آخر میں سبب خفیف کا اضافہ کرنا، جیسے فاعل. اب یہ فاعل میں فاعل یہ وطد مجموع ہے، اس کے آخر میں ہم نے سبب خفیف کا اضافہ کرنا ہے، تو تن کا ہم نے اضافہ کیا تو فاعل کو فاعل تن پڑھنا. وطد مجموع کے آخر میں ساکن حرف کا اضافہ کرنا اس کو تذییل کہتے ہیں. جیسے فاعل کو فاعلان پڑھنا. اب ساکن حرف کا اضافہ ہم کیسے کریں گے؟ تو ساکن حرف جیسے مثال تو ہم نون کا اضافہ کرتے تو فاعل فاعل نون بنتا ہے، یعنی 2 نون اکٹھے ہوتے ہیں، 2 نون پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہی فاعل نون یہ فاعلان کی طرف منتقل ہوگا، یعنی الف ساکن کا اضافہ کیا گیا. سبب خفیف کے آخر میں ساکن حرف کا اضافہ کرنا اس کو تسبیح کہتے ہیں. جیسے فعول کو فعولان پڑھنا، یہاں بھی فعول کے آخر میں جو الف ساکن کا اضافہ کیا گیا تو فعولان بن گیا. تو یہ علت کی بصورت زیادتی کی 3 اقسام ہیں اور بصورت کمی کی 9 اقسام ہیں. ان کو بھی بہت ازبر کرنا ہے اور اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے تاکہ آگے پڑھنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو. عبارت کے اندر انہوں نے اسی کی وضاحت کی ہے. اب ہم عبارت دیکھتے ہیں. والعلل زیادت فزیادت سبب خفیف علی ما آخرہ وطد مجموع ترفیل. اب انہوں نے بیان کیا ہے کہ وہ علت جو زیادتی کے ساتھ ہو تو سبب خفیف کا اضافہ کرنا اس جز میں جس کے آخر میں وطد مجموع ہو، یعنی سبب خفیف کا اضافہ کرنا اس جز میں جس کے آخر میں وطد مجموع ہو تو اس کو ترفیل کہتے ہیں. وحرف ساکن علامہ آخرہ وطد مجموع تذییل، اور ساکن حرف کا اضافہ کرنا جس جز کے آخر میں وطد مجموع ہو تو اس کو تذییل کہتے ہیں. وعلامہ آخرہ سبب خفیف تسبیح. اسی طریقے سے ساکن حرف کا اضافہ کرنا اس جز کے آخر میں جس میں سبب خفیف ہے تو اس کو تسبیح کہتے ہیں. ونقص فذهاب سبب خفیف حذف. وہ علل جو کمی کے ساتھ، ونقص سے مراد یعنی باعتبار کمی کے ابھی ہم نے بتایا اس کی 9 قسمیں. فذهاب سبب خفیف حذف، سبب خفیف کا ختم کرنا اس کو حذف کہتے ہیں، یعنی اس کو ساکت کرنا. وَهُوَ مَعَ الْعَصْبِ قَطْفٌ، اور یہی حذف جب عصب کے ساتھ ہو تو یہ قطف دوسری قسم بن جائے گی. وَحَذْفُ ساکن الوطد المجموع، وطد مجموع کے ساکن کو حذف کرنا. وَإِسْكَانُ مَا قَبْلَهُ، اس کے ما قبل کو ساکن کرنا تو قطع، یہ قطع بن جائے گا. اور یہی قطف وَهُوَ مَعَ الْحَذْفِ بَطْرٌ، یہی قطف جب حذف کے ساتھ ہو تو بطر بن جائے گا. وَحَذْفُ ساکن السبب، اور سبب کے ساکن کو حذف کرنا. وَإِسْكَانُ مُتَحَرِّكِهِ قصر، اس کے متحرک کو ساکن کرنا تو یہ قصر بن جائے گا. وَحَذْفُ وَطَدِ الْمَجْمُوعِ حَزَزٌ، وطد مجموع کا حذف کرنا یہ حزز بن جائے گا. وَمَفْرُوقٍ سلم، اور وطد مجموع کا حذف کرنا یہ
حذف اور وتد مفروق کا حذف کرنا یہ سلم. وہ اسکان السابع المتحرک وقف، ساتویں متحرک کو ساکن کرنا یہ وقف ہو جائے گا. وحذف قصف، اسی ساتویں متحرک کو حذف کرنا یہ قصف بن جائے گا. تو عبارت سے بات مزید واضح ہو گئی ہے. میں ایک بار پھر خلاصہ بتاتا ہوں کہ ماقبل میں الباب الاول کے اندر ہم نے پڑھا تھا زحاف اور علت کے القاب کے بارے میں. پھر ہم نے زحاف کی تعریف اور زحاف کی دو قسمیں مفرد اور مرکب، پھر مفرد کے اعتبار سے زحاف کی اقسام اور مرکب کے اعتبار سے زحاف کی اقسام وہ بیان ہوئی. اس کے بعد علت، اس کی تعریف اور علت بصورت کمی اور بصورت زیادتی. یہ ہم نے اس لیے کہا اس لیے کہ علت کی تعریف ہی یہی ہے کہ جس کے سبب یا وتد کے اندر کسی چیز کا، کسی حرف کا یا کسی حرکت کا اضافہ کرنا یا کسی حرکت کا یا کسی حرف کا حذف کرنا، تو یہ علت ہے. تو بصورت کمی 9 صورتیں اور 9 قسمیں آپ کے سامنے بیان ہوئی، اور بصورت زیادتی 3 قسمیں آپ کے سامنے بیان ہوئی. ان اقسام کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے تو آگے چل کر سبق ہمارے لیے آسان ہوگا. یوں ہمارا الحمدللہ الباب الاول مکمل ہوا، جس کے بارے میں مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ ہم اس کے اندر علل اور زحاف کے القاب بیان کریں گے. ان کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے تو آگے کا سبق آسان ہوگا. آگے ہمارا سبق ہوگا الباب الثانی فی اسماء البحور کے نام سے، اور بحروں کا آغاز کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.